علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تو مسلمان کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دین اسلام بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان میں سے ایک عبادت نماز کی عبادت ہے، اور نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر آپ نے آسمانوں کی سیر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نماز فرض فرمائی۔ ابتداً 50 نمازیں فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی اور 5 نمازیں فرض ہوئی، لیکن ثواب ان 5 نمازوں کا 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر یہ 5 نمازیں اتنی طویل بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت لگتا ہو۔ اگر 5 نمازوں کے اوقات کو جمع کیا جائے اور مسلمان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، سنت نماز اور نفل نماز بھی اس کے ساتھ پڑھے، تو 5 نمازوں پر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ تسلی سے، اطمینان سے وضو کرے، مسجد آئے، نماز پڑھے، سنت پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کی عبادت یہ کوئی مشکل عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد پر اور عورت پر، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس پر نماز فرض فرمائی ہے، اور والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن میں نماز سکھائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا شوق دلائے، اس سے نماز پڑھوائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 7 سال کا ہوا، آج بھی مجھے یاد ہے اپنا بچپن، تو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے میرے لیے ایک نیا جوڑا سلوایا۔ اس زمانے میں اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے،
آج کل جتنے کپڑے ہمارے پاس ہے تو سال میں ایک جوڑا کبھی عید پر سلوایا کرتے تھے والدین اپنے بچوں کے لیے. تو میں بڑا خوش تھا کہ عید بھی نہیں ہے, کوئی شادی بھی نہیں ہے, اور میرے والد صاحب نے میرے لیے نیا جوڑا سلوایا ہے درزی سے. مجھے اس جوڑے کا رنگ بھی یاد ہے. بچپن تھا, 7 سال کی عمر ہوئی, والد صاحب نے نیا جوڑا سلوایا اور مجھے کہا کہ جاؤ غسل کرو اور پھر یہ جوڑا پہنو. جب میں نے جوڑا پہنا تو مجھے مسجد لے گئے اور مسجد میں کھڑا کیا مجھے, اور خود بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ نماز پڑھو. غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا. مجھے اپنی مسجد میں وہ جگہ بھی یاد ہے, اور مجھے یاد ہے والد صاحب اس طرح وہاں بیٹھے تھے, اور ہمارا ایک محلے کا ساتھی تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. مجھ سے کہا نماز پڑھو. نماز تو مجھے آتی تھی الحمدللہ. میں نے ظہر کی نماز پڑھی. کہا اونچی آواز میں پڑھو تاکہ میں بھی سنوں. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میں نے پوری نماز اونچی پڑھی. ہمارے والد صاحب نے سنی. جب نماز میں نے ختم کی مجھ سے فرمایا بیٹا تمہاری عمر 7 سال ہو گئی ہے, میں نے تمہیں یہ جوڑا اس لیے سلوایا ہے کہ تم آج سے نماز پڑھنا شروع کرو, کبھی نماز نہیں قضا کرنا. یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز بڑی اہم عبادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات. فرمایا کہ اگر تمہارے کسی شخص کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر جاری ہو, پانی کی نہر ہو اور وہ وہاں جاری ہو, اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے, هل يبقى من درنی شیء, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ, یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا, کہ اللہ 5 نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, دھو دیتا ہے. جس طرح نہر میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے اس کا جسم پاک رہتا ہے, اس میں میل کچیل نہیں ہوتا ہے, اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے سے اللہ اس کے دل کو, اس کے اندر جو گناہوں کے اثرات تھے اللہ ان کو دھو دیتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے, یہ بھی سن لیجئے. یہ جو گناہوں کی معافی ہوتی ہے نماز سے, عبادات سے, یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کبیرہ گناہ نماز پڑھنے سے, عبادت کرنے سے معاف نہیں ہوتے, چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان. 5 نمازیں, ایک شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جمعے کی نماز پڑھتا ہے, پھر ایک رمضان کا روزہ رکھتا ہے, پھر دوسرے رمضان کا روزہ رکھتا ہے. اس درمیان جو گناہ اس سے ہو جائے مکفرات, تو یہ نماز اور جمعہ اور رمضان کے روزے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. اذا اجتنب الکبائر, بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہو. تو رمضان کے روزے رکھنے سے, جمعے کی نماز پڑھنے سے اور 5 نمازیں پڑھنا, اس سے گناہ اللہ دھوتا ہے, لیکن صغیرہ گناہ دھلتے ہیں, کبیرہ گناہ نہیں دھلتے. کبیرہ گناہ چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, لوگوں کا حق چھینتا ہے, کسی کا حق ہے اس پر, یہ نمازوں سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حق اسے نہ دے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, حرام کیے, اس میں مبتلا ہے,
تو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور جمعے پڑھنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہاں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت مسلمانوں پر نماز فرض فرمائی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں فرض، ظہر کی ظہر کے وقت میں، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، عشاء کی عشاء کے وقت فرض ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں، اللہ نے 5 اوقات میں فرض کی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو 5 نمازوں کے اوقات ہیں یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہے اس کا اجمالاً ذکر کیا ہے، تفصیلاً ذکر نہیں کیا۔ احادیث میں موجود ہے، جس طرح قرآن دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے، قیاس بھی دلیل ہے۔ اور کچھ لوگ قرآن کے بارے میں تو کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سے دکھاؤ، حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ حدیث میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارے جو چھوٹے بچے گھر میں ہیں یا تمہاری جو غلام ہیں، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی، وہ بھی تمہارے کمرے میں آتے وقت ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ فجر کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور ظہر کے وقت جب تم سونے کے لیے کپڑے اتارو، اور عشاء کی نماز کے بعد ان 3 اوقات میں گھر میں بچے ہو، وہ بھی ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اللہ نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ اسراء میں، وہاں 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور رات کی تاریکی تک، یعنی عشاء کی نماز تک، یہ 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، یہ 5ویں نماز بھی اس میں آ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا، تفسیر بغوی میں، کہ کیا قرآن کے اندر 5 نمازوں کا ذکر ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ روم کی 2 آیتیں پڑھی۔ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی نماز پڑھو جس وقت تم شام کرو اور صبح کرو۔ تو شام سے مراد حین تمسونا، حین تمسونا اس میں شام کی نماز آ گئی، حین تمسونا کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز، اور وحین تصبحون اس کے اندر آ گئی فجر کی نماز۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَلَهُ الْحَمْدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، یعنی آسمانوں والی مخلوق اور زمین والی مخلوق یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں عصر کے وقت اور ظہر کے وقت۔ تو یہ 5 نمازیں ان آیات میں آ گئی۔
تو قرآن کریم میں بھی 5 نمازوں کی اوقات کا ذکر ہے، اور اگر قرآن میں نہ بھی ہو تو احادیث میں تو ذکر ہے، تو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس لیے 5 نمازیں اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، مسلمان نماز نہ چھوڑے بلا وجہ۔ کتنے مسلمان ہیں آج جو بلا وجہ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں، صحت مند ہے، طاقتور ہے، اللہ نے صحت دی، طاقت دی ہے، وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے یہاں سب سے اہم عبادت نماز تھی، نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فارس پر حملہ کیا، فارس اس وقت کی سپر پاور تھی، مسلمانوں نے عراق کا علاقہ، کوفہ کا علاقہ، یہ علاقے فتح کیے، تو اس فارس کا، اس سپر پاور حکومت کا ایک کمانڈر تھا، اس کا نام تھا ہرمزان۔ مسلمانوں سے جنگ ہوئی، اس نے جزیہ دے کر صلح کی، وہ صلح کرتا تھا اور بعد میں پھر وہ صلح توڑ دیتا تھا۔ آخر میں وہ جا کر تستر ایک علاقہ تھا، وہاں جا کر اپنے قلعے کے اندر چھپ گیا اور اپنی فوج وہاں اس نے کھڑی کر دی۔ قلعہ مضبوط قلعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر حملہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی اس فوج میں موجود تھے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو وہ تو قلعہ بند ہو چکے تھے، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں ایک آدمی ان میں سے باہر آیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے امان طلب کی، آپ نے امان دے دی، اور اس سے پوچھا کہ قلعے میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اس نے راستہ بتایا، جہاں سے پانی اندر جاتا ہے تم وہاں سے تیر کر اندر داخل ہو جاؤ۔ تو کچھ صحابہ تیار ہوئے اور وہ اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے دروازہ کھولا، مسلمانوں نے حملہ کر دیا، جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ اتنی طویل ہوئی کہ صبح ہوئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور اس جنگ کی شدت کی وجہ سے مسلمان فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ جب جنگ ختم ہوئی، سورج نکل آیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو مسلمانوں نے سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز قضا پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے وما یسرنی بتلک الصلاۃ الدنیا وما فیہا، یہ نماز جو ہم نے قضا پڑھی ہے، وقت اگرچہ ختم ہو گیا، بعد میں پڑھی، لیکن مجھے اس نماز سے اتنی خوشی ہوئی، اس نماز کو پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس کے بدلے اگر مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں یہ بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ نماز پڑھ کر انہیں خوشی ہوتی تھی۔ تستر کا علاقہ فتح ہو گیا، یہ نہیں کہا تستر کی فتح سے خوشی ہوئی، فرمایا وہ 2 رکعت فجر کی پڑھنے سے خوشی ہوئی ہے۔ آج ہم، اللہ معاف فرمائے، کتنے مسلمان ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ شادیوں میں ہم جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کی شادیوں میں مسلمان ہی ہوتے ہیں، کئی 100 مسلمان حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے، اور ان شادیوں میں اب تو اللہ معاف فرمائے خرافات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ بھائی یہ چیزیں مسلمانوں کے کرنے کی نہیں ہے۔ یہودیوں کے یہاں آپ جائے، میں فلسطین گیا ہوں، ان کے یہاں بھی مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہیں، ان کی پارٹیوں میں، شادیوں میں مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہے۔
وہ دیوار گریا کے باہر وہ عبادت کرتے ہیں، پارٹیشن لگا ہوتا ہے، مرد ایک طرف ہوتے ہیں، عورتیں ایک طرف ہوتی ہے۔ یہود کے یہاں آج بھی یہ سسٹم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں حال ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے یا کس کی شادی ہو رہی ہے، اور نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ جو ہماری بہنیں ہیں گھروں میں سن رہی ہیں، ناراض نہ ہو، مسئلہ تمہیں بتاؤں گا کہ ناخن پالش لگایا ہو، میک اپ کیا ہو، اور اس پر کئی گھنٹے بھی لگائے ہو، اور اب تو سنا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ میک اپ اب عورتیں گھر میں نہیں کرتی، باہر وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، کئی 100 پاؤنڈ دیتی ہے۔ جو اتنا خرچہ کیا ہو تو عصر کی نماز کا وقت اگر ہال میں آ گیا تو وہ تو وضو نہیں کرے گی، ورنہ سارا میک اپ ختم ہو جائے گا، تو نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ مرد نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں، چند مرد ہوتے ہیں وہ ہم جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی 90% لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کو حساب دینا ہے نماز کا، اس لیے بھائی نماز قضا مت کرو، نماز کا اہتمام کرو، گھر میں ہو نماز پڑھے۔ ہمارے گھر کے اندر والدین، خاص طور پر والدہ نماز پڑھے گی، ان کے بچے بھی نمازی بنیں گے، بچیاں بھی نمازی بنیں گی۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھیں گے، باپ نماز نہیں پڑھتا، بچے نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کو چھوٹی موٹی چیز مت سمجھو، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ عادت بنائے اس کی کہ نماز کچھ بھی ہو جائے میری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور اب تو سہولت موجود ہے انگلینڈ کے اندر، میں تو انگلینڈ میں جتنا چکر لگاتا ہوں شاید آپ لوگ بھی نہیں لگاتے ہوں گے۔ میں یہاں سے لے کر وہ اسکاٹ لینڈ تک، وہ پورے یورپ میں جاتا رہتا ہوں، بیانات پروگراموں میں جاتا ہوں، ہر ہفتے میں باہر ہوتا ہوں، لمبا لمبا سفر کرتا ہوں، مانچسٹر تک، بریڈ فورڈ تک۔ اس راستے میں کئی پیٹرول پمپ ایسے ہیں جہاں پر نماز کے لیے مصلی موجود ہے، اور مصلی نہ بھی ہو ہمارے پاس یہ رومال ہوتا ہے، ہم وضو کر لیتے ہیں، اور غیر مسلم ان کے پیٹرول پمپ پر جا کر ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، وہ ہمیں جگہ دے دیتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پہ بھی نماز کی جگہ موجود ہے، انگلینڈ میں ہر جگہ مصلی بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے، اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ نماز سے متعلق چند باتیں اور بھی عرض کر دوں جو مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیا ہے، تو مسئلے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں، تو بعض مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں تو میں جمعے میں بیان بھی کرتا ہوں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو۔ نماز کے اندر ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ مسئلہ میں عرض کر دوں، نماز کے اندر سر ڈھانپنا، ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ سر کو ڈھانپنا نماز میں یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سر تو عورت نہیں ہے۔ مرد کے لیے تو عورت وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی ناف اور گھٹنا سمیت اس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور عورت کے لیے پورے بدن کا ڈھانپنا، سر ڈھانپنا، سوائے اس کے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے کہ یہ کھلے رہے۔ نماز میں یہ فرض ہے، لیکن نماز کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے یہ اچھے کپڑے پہنے، ایسا لباس پہن کر مسجد آنا چاہیے کہ ہم اگر باہر کسی اچھے پروگرام میں جائے، کسی شادی میں جائے، کسی جگہ ہمیں دعوت دی گئی ہو وہاں ہم جائے تو جس طرح اچھا لباس وہاں پہنتے ہیں ایسے ہی اچھا لباس اللہ کے گھر پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے۔ گاڑی میں یہ جو لمبے جبے ملتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں، ایک جبہ رکھ لے، نماز کا وقت آئے وہ پہن لے۔ تو ٹوپی بھی اپنے پاس رکھے بھائی، یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، کیوں؟
ٹوپی پہننا، سر ڈھانپنا نماز میں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن آداب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ جہاں آپ نے کوئی سر ڈھانپے بغیر کھلے سر نماز پڑھی ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سوائے عمرہ اور حج کے موقع پر، اس لیے کہ عمرے میں آپ احرام میں تھے تو آپ کا سر کھلا ہوا تھا، حج کے اندر آپ احرام میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کھلا ہوا تھا، اس پر آپ نے کوئی چیز پہنی ہوئی نہیں تھی۔ اس حج اور عمرے کے احرام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپے بغیر نماز پڑھی ہو۔ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، اور خصوصاً ہم لوگ تو حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے کھلے سر نماز پڑھتا ہے، سر کو نہیں ڈانپتا ہے، اہتمام نہیں کرتا، تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ تو ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز نہ پڑھے جو مکروہ ہو۔ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں، ان کو مسئلہ سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں جی نماز میں سر ڈھانپنا فرض تو نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں ہے، کھلے سر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے سال کے 365 دن آپ کھلے سر پڑے، ایک دن بھی ٹوپی نہیں پہنتے؟ ایسی کوئی حدیث مجھے تو آج تک نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپے بغیر نماز پڑھی ہو۔ آپ نے سر ڈھانپ کر نماز پڑھی ہے، پگڑی پہن کر نماز پڑھی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بھائی۔ ایک ٹوپی اپنے پاس رکھ لے، اچھی سی ٹوپی رکھ لے، ٹوپی نہ بھی ہو رومال رکھ لے، آپ رومال ڈالے سر پر، ٹوپی ڈالے، پگڑی پہنے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ نماز سے پہلے جب صف بندی ہوتی ہے، صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور مؤذن اقامت شروع کرتا ہے، تو اس وقت لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس دوران بعض لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ابھی امام نے نماز شروع نہیں کی ہے، امام کی نماز شروع کرنے سے پہلے اقامت ہو رہی ہے، اور اس درمیان ہاتھ باندھ کر اس طرح کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنا کیسے ہے؟ اس بارے میں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ نے بہت سے فتاویٰ دیکھے ہیں، لیکن مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کراچی کے اندر ہوتے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور جس وقت ہم طالب علم تھے اس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے، اور پاکستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی کتاب احسن الفتاوی، انہوں نے وہاں جو فقہی مسائل ہیں وہ مسائل کے جو جوابات دیے وہ اس کتاب میں ہیں۔ تو مفتی صاحب مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ صف میں کھڑے ہیں اور ابھی نماز امام نے شروع نہیں کی ہے، مؤذن اقامت کر رہا ہے، اس وقت ہاتھ لٹکے ہونے چاہیے۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تب ہاتھ اٹھائے پھر باندھے، امام کے تکبیر سے پہلے اقامت کے دوران ہاتھ نہیں باندھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی عظمت شان کا اظہار کرتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو ہاتھ سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہو تو یہاں سے کم ہاتھ اٹھے گا، اور ہاتھ لٹکے ہوئے ہو تو یہاں سے زیادہ ہاتھ اٹھے گا،
اس لیے اس ہاتھ لٹکے ہوئے ہونے کی صورت میں جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، اس میں اللہ کی عظمت شان کا زیادہ اظہار ہے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں، دیکھو اللہ اکبر، نماز جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز میں جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے، یا اللہ میں نے ساری دنیا پیچھے چھوڑ دی، ساری دنیا پیچھے پھینک دی، اللہ اکبر تو بڑا ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اب وہ جناب کیا ہے، نماز میں کھا نہیں سکتا، نماز میں بول نہیں سکتا، نماز میں چل نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے نماز سے پہلے جب تک امام نے نماز شروع نہ کی ہو، آپ صف میں کھڑے ہیں، مؤذن اقامت دے رہا ہے، اس وقت ہاتھ لٹکے ہونے چاہیے، ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ اس کا تعلق ہے نماز جنازہ سے۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہوتی ہیں، اور جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جب امام چوتھی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر وہ امام سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہاتھ تو آپ نے باندھے ہوئے ہیں، تو چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے؟ چوتھی تکبیر کے بعد چھوڑنے چاہیے یا سلام کے بعد چھوڑنے چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ تو اس بارے میں ایک ضابطہ فقہاء نے بیان کیا ہے، ایک اصول بیان کیا ہے کہ نماز میں جو قیام ہوتا ہے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو ہر وہ قیام جس کے اندر ذکر ہو، جس کے اندر قرات ہو، اس وقت ہاتھ باندھنا یہ مسنون ہے، اور اگر اس وقت ذکر نہ ہو اور اس وقت قرات نہ ہو تو پھر ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے۔ اب سمجھو، جب نماز ہم شروع کرتے اللہ اکبر، ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا ذکر ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورت پڑھتے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسا ہے۔ اور جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیے، تو دعائے قنوت میں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو جس قیام کے اندر قرات ہو، قنوت ہو، ذکر ہو، ہاتھ بندھے ہوئے، لیکن جب عیدین کی تکبیرات پڑھتے ہیں تو پھر اس میں ہاتھ نہیں بندھے ہوئے ہوتے۔ مثلا عید کی پہلی نماز میں قرات شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، آپ نے اللہ اکبر کہا تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے، ہاتھ باندھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کوئی قرات نہیں کر رہے، کوئی ذکر نہیں کر رہے، پھر اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو باندھ لی، کیوں؟ اب آپ قرات کر رہے ہیں، ایسا ہے یعنی امام قرات کر رہا ہے۔ اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اس لیے کہ اب وہاں قرات نہیں ہے۔ تو جس قیام میں قرات نہ ہو، ذکر نہ ہو، اس وقت پھر ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو جب اسی طرح نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہا، پہلی تکبیر کے بعد پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں تو ذکر آ گیا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر آ گیا، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ اب ان تینوں کے بعد آپ نے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان تینوں میں، اس لیے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن چوتھی تکبیر کے بعد آپ کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جائے اللہ اکبر، اب ہاتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کوئی ذکر نہیں کر رہے، تو سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، چوتھی تکبیر ہو گئی، امام نے کہا اللہ اکبر، اب ہاتھ چھوڑ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ تو فقہاء کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جب امام چوتھی تکبیر کہہ دے تو سلام سے پہلے پھر ہاتھ چھوڑ دے، اور جب پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تو یہ میں نے چند مسائل بیان کیے ہیں، یہ مجھ سے بعض حضرات نے پوچھے ہیں تو میں نے آپ کو بھی بیان کر دی ہے۔ آپ حضرات کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مسئلہ پوچھنا چاہیے، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب طالب علم ہیں، اور یہ صرف آپ نہیں ہے، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، یہ خود بھی مسائل دیکھتے ہیں کتابوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی کوئی مدرسے سے فارغ ہو گیا تو اس کو سارے مسائل یاد ہو گئے اور اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ نہیں، علماء کو تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور ہمیں بھی کتاب دیکھنی پڑتی ہے۔ بعض مرتبہ مسئلہ امام کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، تو شرم نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ مفتی صاحب کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی مسائل دیکھتا ہے، مدرس کو بھی ضرورت ہے، اور امام کو بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ پوچھنا چاہیے تاکہ وہ عمل ٹھیک ہو۔ اگر مسئلہ نہیں پوچھیں گے، نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، اور نماز جب نہیں ہوگی تو وہ پھر ثواب تو کیا، اس پر الٹا پکڑ ہوگا۔ اس لیے نماز کے مسائل سیکھیں۔ یہاں مسجد آئے، آپ حضرات آتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو امام سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ گھروں میں ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ بھی سنیں، آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے بہشتی زیور، آپ نے نام سنا ہوگا، بہشتی زیور، یہ اردو میں بھی ہے، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب خاص طور پر خواتین کے لیے لکھی تھی، اور اس میں ضروری مسائل بیان کیے ہیں۔ مثلاً عقائد بیان کیے ہیں، مسلمانوں کے عقائد کیا ہے، پھر وضو کے مسائل، غسل کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر کاروبار، جتنے بھی مسائل ہیں ضروری خرید فروخت، یہ سارے مسائل انہوں نے بیان کیے بہشتی زیور میں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، لیکن مرد حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے پاس خود بہشتی زیور موجود ہیں، اور میں اب بھی اس بہشتی زیور کو پڑھتا ہوں۔ جب میں 1990 میں 1990 میں، آج سے 35 سال پہلے، جب میں پاکستان میں طالب علم تھا اس وقت، اور جامع مسجد ہمارے یہاں ہے، مکہ مسجد، اس میں امام لگ گیا، تو اس وقت میں طالب علم تھا، فارغ بھی نہیں ہوا تھا، 2 سال باقی تھے، تو میں وہاں مسائل کا درس دیتا تھا، تو اس درس کے لیے بہشتی زیور کا مطالعہ کرتا تھا۔ میں نے 2 کتابوں کا مطالعہ طالب علمی میں بہت زیادہ کیا ہے، امام لگ گیا تھا، اور ایک کتاب تو فضائل اعمال ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ میں نوجوانی سے کیا بلکہ بچپن سے ہماری مسجد میں تعلیم کراتا تھا، اور یہ فضائل اعمال جب کوئی پڑھتا ہے ساتھی یہاں مسجد میں، اور میں سن رہا ہوں، تو مجھے پتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا، اندازہ ہو جاتا ہے، اتنا پڑھا ہے میں نے۔ اور دوسری کتاب بہشتی زیور ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو اپنے گھر میں رکھے، اردو میں پڑھ سکتے اردو میں پڑھے، انگلش میں پڑھ سکتے انگلش میں پڑھے، اور گھر میں رکھے، خواتین بھی دیکھے، مرد بھی دیکھے۔ بہت سے مسائل خواتین کے جو خاص مخصوص مسائل ہیں، وہ مخصوص مسائل بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری خواتین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسائل کیا ہے، تو یہ کتاب اپنے گھر میں رکھے۔ پاکستان کے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، پاکستان کے مفتی اعظم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سرہانے بہشتی زیور رکھی ہوئی ہے، میں بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ پاکستان کا مفتی اعظم وہ بھی مطالعہ کرے، ہمارے لیے تو کتنی ضروری ہوگی۔ عام فہم کتاب ہے، تو اس کو گھر میں رکھ لے، آپ کو مردوں کو بھی فائدہ ہوگا اور خواتین کو بھی فائدہ ہوگا۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.